بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. صدق اللہ العظیم. اگر تمہاری زندگی میں تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے، اگر تمہاری زندگی میں تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے تو پھر ان والدین کو کبھی اف بھی مت کہنا. اور بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بڑھاپے کے اثر سے بعض اوقات ذہن نارمل نہیں رہتا. بڑھاپے کی وجہ سے انسان کا ذہن نارمل نہیں رہتا اور اس کی وجہ سے بعض اوقات غلط ملت باتوں پر اصرار بھی کرتے ہیں. ماں باپ اپنے اولاد سے غلط باتوں کے اوپر اصرار کرتے ہیں، یعنی ایسی باتوں پر اصرار کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں جو باتیں اولاد کو پسند نہیں ہے. اس لیے خاص طور پر بڑھاپے کا ذکر کیا کہ چاہے ماں باپ وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو تمہارے خیال میں غلط اور ناحق ہی کیوں نہ ہو، لیکن تمہارا کام یہ ہے، اولاد کا کام یہ ہے کہ اف بھی مت کہو. ماں باپ ہمارے مزاج کے خلاف باتیں کیوں نہ کرے، مگر پھر بھی ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم اف بھی نہ کہیں اور ان سے جھڑک کر بات نہ کرے اور ان سے ہمیشہ عزت کے ساتھ بات کرے. اور آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے رکھو، ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے رکھو، ان کے سامنے بڑا بننے کی کوشش مت کرو. اور یہ دعا مانگتے رہو کہ یا اللہ ان کے اوپر رحمت فرمائیے جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. بڑھاپے کے اندر اگر ماں باپ کے مزاج میں ذرا سا چڑچڑاپن پیدا ہو گیا تو اس سے گھبرا کر اف مت کہو. اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا. بڑھاپے میں ماں باپ تھوڑے چڑچڑے سے ہو جاتے ہیں تو ان کے چڑچڑاپن کی وجہ سے کبھی ہماری زبان سے اف تک کا بھی لفظ نہ نکل جائے. اف یعنی جیسے اگر مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے تو آدمی کہتا ہے اس طرح کی بات کہہ دیتا ہے، اس طرح سے آواز نکالتا ہے جس کو قرآن نے یوں تعبیر کیا کہ اف بھی مت کہو. تمہیں وہ بات ناگوار گزری ہے، تمہیں وہ بات پسند نہیں آئی ہے، اس کا ان کو پتہ تک مت چلنے دو. میں نے ایک کتاب میں ایک قصہ پڑھا تھا. مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں میں نے ایک کتاب میں ایک قصہ پڑھا تھا، معلوم نہیں کہ سچا ہے یا جھوٹا، لیکن بڑا سبق آموز واقعہ ہے. اس میں بڑا سبق ہے، بڑی نصیحت ہے. وہ یہ کہ ایک صاحب بوڑھے ہو گئے، انہوں نے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلا کر فاضل بنا دیا، اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا اور بہت بڑا انسان بنایا. ایک دن گھر کے صحن میں باپ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک کوا گھر کی دیوار پر آ کر بیٹھ گیا. تو باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ گھر کے صحن میں کوا آ کر کے بیٹھا تو باپ نے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا ابا جان یہ کوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر باپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان ابھی تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ کوا ہے. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد پھر باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ اب بیٹے کے لہجے میں تبدیلی آ گئی اور اس نے جھڑک کر کہا، غصے سے کہا کہ ابا جان کوا ہے کوا. پھر تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ اب بیٹے سے رہا نہ گیا. اس نے کہا کہ آپ ہر وقت ایک بات پوچھتے رہتے ہیں، 1000 مرتبہ کہہ دیا کہ یہ کوا ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال اس طرح بیٹے نے باپ کو ڈانٹنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد باپ اپنے کمرے میں اٹھ کر گیا اور ایک پرانی ڈائری نکال کر لایا اور اس ڈائری کا ایک صفحہ کھول کر بیٹے کو دکھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا
یہ ذرا پڑھو اس میں کیا لکھا ہے۔ چنانچہ بیٹے نے پڑھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ آج میرا چھوٹا بیٹا صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بیٹے کی ایک بچپن کی بات اس میں باپ نے نوٹ کی تھی۔ وہ بات کیا تھی کہ میرا چھوٹا بیٹا صحن میں بیٹھا ہوا تھا، میں بھی ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک کوا آ گیا تو بیٹے نے مجھ سے 25 مرتبہ پوچھا۔ جیسے باپ نے بیٹے سے پوچھا ویسا ہی بچپن میں بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا تھا، اور کتنی مرتبہ؟ 25 مرتبہ پوچھا کہ ابا جان یہ کیا ہے؟ تو میں نے 25 مرتبہ اس کو جواب دیا کہ بیٹا یہ کوا ہے، اور مجھے اس ادا پر بڑا پیار آیا۔ اس کے پڑھنے کے بعد باپ نے کہا بیٹا دیکھو باپ اور بیٹے میں یہ فرق ہے، جب تم بچے تھے تو تم نے مجھ سے 25 مرتبہ پوچھا اور میں نے 25 مرتبہ بالکل اطمینان سے نہ صرف جواب دیا بلکہ میں نے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے اس کے ادا پر بڑا پیار آیا۔ آج جب میں نے تم سے صرف 5 مرتبہ پوچھا تو تمہیں اتنا غصہ آ گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو کہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے کے بعد ماں باپ کے اندر تھوڑا سا چڑچڑاپن بھی پیدا ہو جائے گا، ان کی بہت سی باتیں ناگوار بھی معلوم ہوگی، لیکن اس وقت تم یہ یاد رکھنا کہ تمہارے بچپن میں اس سے کہیں زیادہ ناگوار باتیں تمہارے ماں باپ نے برداشت کی ہے، لہذا تمہیں بھی ان کی ناگوار باتوں کو برداشت کرنا ہے، یہاں تک کہ اگر ماں باپ کافر بھی ہو تب بھی ان کے بارے میں قرآن کریم نے حکم دیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی اگر تمہارے والدین کافر مشرک ہو تو پھر شرک میں تو ان کی اطاعت مت کرنا۔ ماں باپ اگر کافر مشرک ہے، تمہیں بھی کافر مشرک بننے کا کہہ رہے ہیں تو اس میں ان کی اطاعت مت کرنا، لیکن عام زندگی کے عام معاملات میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ پھر بھی ضروری ہے۔ ماں باپ اگر کافر ہے تب بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ان کی عام زندگی میں ضروری ہے، اس لیے کہ اگرچہ وہ کافر ہے لیکن تمہارے والدین ہے تو والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی تاکید فرمائی ہے۔ آج کی دنیا ہر معاملے میں الٹی جا رہی ہے۔ اب تو باقاعدہ اس بات کی تربیت دی جا رہی ہے کہ والدین کی اطاعت، ان کا احترام، ان کی عظمت کا نقش اولاد کے دلوں سے مٹا دیا جائے، اور باقاعدہ اس کی تربیت ہو رہی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے، ان کا ہم پر کیا حق ہے۔ جو لوگ دنیاوی تعلیم زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم میں اور ماں باپ میں کیا فرق ہے، ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہے، ویوہار میں تو کھڑا ہی رہنا پڑے گا، اس طریقے کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن کی تعلیم، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل بنا کر کے رکھو، چھوٹا بنا کر کے رکھو، اور ماں باپ چڑچڑاپن کرے تب بھی ان کے سامنے اف تک مت کہو۔ جب انسان دین سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے اور آخرت کی فکر ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت اس قسم کی باتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے حفاظت فرمائے۔ بہرحال والدین کی اطاعت واجب ہے، والدین کی اطاعت، ان کی فرما برداری واجب ہے۔ اگر والدین کسی کام کا حکم دے تو وہ کام کرنا اولاد کے ذمے شرعاً فرض ہو جاتا ہے۔ اگر والدین کسی کام کا حکم دے تو اولاد کے ذمے وہ کام کرنا شرعاً فرض ہو جاتا ہے، اور بالکل ایسا فرض ہو جاتا ہے جیسا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، بشرطے کہ ماں باپ جس کام کا حکم دے رہے ہیں وہ شرعاً جائز ہو، اور اگر اولاد وہ کام نہ کرے تو یہ ایسا گناہ ہے جیسا نماز چھوڑ دینا گناہ ہے۔ اسی کو حقوق الوالدین کہا جاتا ہے، یعنی والدین کی نافرمانی، اور بزرگوں نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کا وبال، اس کا برا انجام یہ ہوتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ ماں باپ کی نافرمانی کا برا انجام یہ ہوتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔
ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کی موت کا وقت آ گیا، نزا کا وقت تھا، سب لوگ یہ کوشش کر رہے تھے کہ زبان سے کلمہ پڑھ لے، مگر زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ چنانچہ لوگ ایک بزرگ کو لائے اور ان سے پوچھا کہ اس کا کیا حل نکالا جائے، اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر اس کی والدہ یا والد حیات ہو تو ان سے اس کے لیے معافی مانگو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے والدین کی نافرمانی کی ہے، اس کے نتیجے میں اس پر یہ وبال آیا ہے، اور جب تک ان کی طرف سے معافی نہیں ہوگی اس وقت تک اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائے کہ والدین کی نافرمانی کرنا، ان کا دل دکھانا کتنی خطرناک اور وبال کی چیز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر اپنی تعلیمات میں والدین کا احترام اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا لحاظ رکھا۔ جو صحابہ آپ سے مشورہ کرنے آتے تو آپ ان کو حسن سلوک کا مشورہ دیتے۔ دارالعلوم میں بعض مرتبہ بعض طالب علم داخلے کے لیے آتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے ادارے میں بعض مرتبہ بعض طلبہ داخلے کے لیے آتے ہیں، ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں، ان کو پڑھنے کا شوق ہے، عالم بننے اور درس نظامی پڑھ کر فارغ التحصیل ہونے کا شوق ہے، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا کہ والدین کی اجازت سے آئے ہو تو معلوم ہوتا کہ والدین کی اجازت کے بغیر آئے ہیں، اور وہ یہ کہتے کہ ہم کیا کریں، والدین ہمیں اجازت نہیں دے رہے تھے، ہمیں مولوی بننے کی، عالم بننے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، اس لیے ہم بغیر اجازت کے چلے آئے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں، حضرت فرماتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ یاد رکھے مولوی بننا کوئی فرض نہیں، مولوی بننا، عالم بننا کوئی فرض نہیں، والدین کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ ہاں، اگر والدین اتنا علم بھی حاصل کرنے سے روک دے جس سے انسان ایک مسلمان جیسی زندگی گزار سکے، مثلا نماز کا طریقہ سیکھنے سے روک دے، تو اس صورت میں والدین کی فرما برداری نہیں ہوگی۔ لیکن مولوی بننا، پورے دن کا علم حاصل کرنا فرض واجب نہیں، لہذا جب تک ماں باپ اس کی اجازت نہ دے اس وقت تک وہ نہ کرے، اور اگر اجازت کے بغیر مولوی بننے میں لگیں گے تو وہی بات ہوگی جو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ اپنا شوق پورا کرنا یہ دین کا کام نہیں ہے، دین اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا نام ہے، وقت کی نزاکت کو سمجھنے کا نام دین ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو، جب تک والدین حیات ہے، جب تک ماں باپ زندہ ہے تو وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس روئے زمین پر انسان کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں۔ جب تک ماں باپ زندہ ہے تو انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت اس زمین کے اوپر نہیں۔ جیسا کہ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ماں باپ کو محبت اور پیار کی نظر سے دیکھ لو تو ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ اس لیے ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردود ہو وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر وہ ان کی خدمت کر کے اپنے گناہ معاف نہ کرا لے۔ اس لیے کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہیں تو جنت حاصل کرنا اتنا آسان ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اگر کسی شخص کے بوڑھے ماں باپ موجود ہے تو اس کے لیے جنت حاصل کرنا اتنا آسان ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ ذرا سے ان کی خدمت کر لیں گے تو ان کے دل سے دعا نکل جائے گی اور ہماری آخرت سنور جائے گی۔ بہانے سے ہم جنت کما سکتے ہیں۔ بہرحال والدین جب تک حیات ہو ان کو نعمت سمجھ کر ان کی قدر کرو، اس لیے کہ جب والدین اٹھ جاتے ہیں تو اس وقت حسرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی کے اندر ان کی کوئی قدر نہ کی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے جنت نہ کمائی، بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ والدین کے مرنے کے بعد اولاد کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی بڑی نعمت کھو دی اور ہم نے ان کا حق ادا نہ کیا۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے۔ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی زندگی میں قدر نہ کی،
اب اگر افسوس ہو رہا ہے تو پھر بھی راستہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی نے والدین کے حقوق میں کوتاہی کی ہو اور ان سے فائدہ نہ اٹھایا ہو تو اس کی تلافی کے دو راستے ہیں۔ اس کی تلافی کے دو راستے ہیں۔ ایک ان کے لیے ایصال ثواب کی کثرت کرنا، یعنی جتنا ہو سکے ان کو ثواب پہنچائے، صدقہ دے کر ہو یا نوافل پڑھ کر ہو یا قرآن کریم کی تلاوت کر کے ہو، اس کے ذریعے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ والدین کے جو اعزاء و اقربا، دوست احباب ہے، ماں باپ کے رشتہ دار اور ان کے جو دوست احباب ہے، ان سے محبت کرنے والے جتنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرے جیسا ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کی تلافی فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحبتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں کے ساتھ، یعنی سارے انسانوں میں سب سے زیادہ تمہارے اچھے سلوک کا مستحق تمہاری ماں ہے۔ ان صاحب نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون؟ چلو ماں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، لیکن پھر ماں کے بعد دوسرا کون؟ آپ نے دوبارہ جواب دیا تمہاری ماں۔ پہلی مرتبہ بھی جواب دیا تمہاری ماں، دوسری مرتبہ بھی جواب دیا تمہاری ماں۔ ان صاحب نے پھر سوال کیا، تیسری مرتبہ سوال کیا کہ اس کے بعد کون؟ آپ نے پھر جواب دیا تمہاری ماں۔ ان صاحب نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون؟ تو چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ 3 مرتبہ ماں کا نام لیا، آخر میں چوتھے نمبر پر باپ کا نام لیا۔ اس واسطے علماء کرام نے اس حدیث سے استنباط کرتے ہوئے فرمایا، اس حدیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ماں کا حق حسن صحبت میں باپ سے زیادہ ہے۔ ماں باپ میں زیادہ حق ماں کا ہے، دوسرے نمبر پہ باپ کا۔ دونوں ہی جو ہے حسن سلوک کے حقدار ہیں، لیکن اس میں بھی فرق مراتب یہ ہے کہ پہلے ماں اور پھر باپ۔ ماں کے 3 حق ہیں اور باپ کا 1 حق ہے، اس لیے کہ بچے کی پرورش کے لیے ماں جتنی مشقتیں جھیلتی ہے، ماں جتنی مشقتیں جھیلتی ہے، باپ اس کا چوتھائی بھی نہیں جھیلتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصے ماں کے بیان فرمائے اور 1 حصہ باپ کا بیان فرمایا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی ہدیہ یا تحفہ دینا ہو تو ماں کو زیادہ دینا چاہیے۔ بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ 2 چیزیں الگ الگ ہے، ایک ہے تعظیم، ایک ہے تعظیم، بڑا سمجھنا، اس میں تو باپ کا حق ماں پر مقدم ہے۔ بڑا سمجھنا، تعظیم کرنا، اس میں تو باپ کا حق ماں پر مقدم ہے، یعنی اس میں باپ آگے ہے، دوسرے نمبر پہ ماں ہے۔ اور دوسری چیز ہے حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنا اور خدمت کرنا، اس میں ماں کا حق باپ پر مقدم ہے، اس میں پہلا نمبر ماں کا ہے، پھر باپ کا ہے۔ لیکن جہاں تک خدمت کا تعلق ہے اس میں ماں کا حق مقدم ہے اور باپ کے مقابلے میں 3/4 زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ماں کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ ماں کے ساتھ اولاد کی بے تکلفی زیادہ ہوتی ہے۔ باپ اولاد اپنی ماں کے ساتھ بالکل دل کھول کر کے بات کر سکتی ہے۔ بہت سی باتیں بیٹا کھل کر باپ سے نہیں کہہ سکتا، لیکن ماں کے سامنے کہہ سکتا ہے، تو شریعت نے اس کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بزرگوں کا بیان کیا ہوا یہ اصول لکھا ہے کہ اولاد باپ کی تعظیم زیادہ کرے اور ماں کی خدمت زیادہ کرے، باپ کو زیادہ عزت دے اور ماں کی خدمت زیادہ کرے۔ اس اصول کے ذریعے احادیث کے درمیان بھی تطبیق ہو جاتی ہے۔ بہرحال ماں کی خدمت وہ چیز ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ جیسا کہ
آپ نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں دیکھا۔ پچھلے جمعہ کو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان ہوا، اس میں کھل کر کے بات سامنے آئی، اور بھی بہت سے بزرگوں کا یہی حال ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ایک عرصے تک صرف ماں کی خدمت میں مشغولی کی وجہ سے علم حاصل نہیں کر سکے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست عالم گزرے ہیں، ان کی دین اسلام کے لیے بڑی خدمات ہے، وہ ایک عرصے تک علم حاصل نہیں کر سکے صرف اس وجہ سے کہ ماں کی خدمت کی مشغولی تھی، لیکن بعد میں جب ان کی خدمت سے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے علم کے اندر بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ ماں کی خدمت کی ذمہ داری جب پوری ہوئی تو پھر علم حاصل کرنے کے لیے لگے تو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا کہ بہت اونچا مقام ان کو حاصل ہوا، لہذا اس خدمت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال اقبل رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابايعك على الهجرة والجهاد ابتغي الاجر من الله تعالى قال فهل لك من والديك احد حي قال نعم بل كلاهما قال فتبتغي الاجر من الله تعالى قال نعم قال فارجع الى والديك فاحسن صحبتهما۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس دو چیزوں پر بیعت کرنے آیا ہوں، میں آپ سے دو چیزوں پر بیعت کرنے یعنی اس بات کا معاہدہ کرنے آیا ہوں کہ میں یہ دو کام ضرور کروں گا، ایک ہجرت اور ایک جہاد، یعنی میں اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں رہنے کے لیے ہجرت کے ارادے سے آیا ہوں اور آپ کے ساتھ جہاد کرنے کی نیت سے آیا ہوں، اور میں اپنے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا طلبگار ہوں۔ یہ دو کام مجھے اس لیے کرنے ہیں تاکہ مجھے اجر و ثواب ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، ہاں، بلکہ والد اور والدہ دونوں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم واقعی اجر و ثواب چاہتے ہو؟ تمہارا مقصد صرف اجر و ثواب ہی ہے کیا؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے جواب دیا کہ میرے ساتھ جہاد کرنے کے بجائے تم اپنے والدین کے پاس واپس جاؤ اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، وہیں سے تم ثواب حاصل کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ آنے سے منع فرما دیا۔ دیکھیے اس حدیث میں اپنے ساتھ جہاد کرنے کی فضیلت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے کی فضیلت کو والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ پر قربان فرما دیا اور ان کو واپس فرما دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جہاد کی تیاری ہو رہی تھی، ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں جہاد میں شریک ہونے کے لیے آیا ہوں، اور فخر کے طور پر بیان کیا کہ میں جہاد میں شرکت کرنے کا اتنا سچا طالب ہوں کہ جہاد میں شرکت کے لیے اپنے والدین کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ میرے والدین مجھے نہیں چھوڑتے تھے اور مجھے جہاد میں شرکت کی اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود میں ان کو اس حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ میری جدائی کی وجہ سے رو رہے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، ارجع فضحکہما کما ابکیتہما، واپس جاؤ اور اپنے والدین کو جس طرح روتا چھوڑا تھا اب جا کر ان کو ہنساؤ اور ان کو راضی کرو، تمہیں میرے ساتھ جہاد پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے حفظ حدود، یہ ہے حدود کا لحاظ رکھنا۔ اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین نام ہے حفظ حدود کا۔ یہ کوئی دین نہیں کہ جب جہاد کی فضیلت سن لی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی رعایت کرتے ہوئے ہر موقع پر کام کرنا ہوتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل لوگ یک باغ ہو گئے ہیں، جیسے اگر گھوڑے کی ایک باغ ہو تو وہ صرف ایک ہی طرف چلے گا، صرف ایک ہی طرف چلے گا۔ گھوڑے کی باغیں دونوں طرف ہوتی ہے، داہنی طرف بھی بائیں طرف بھی، بائیں طرف کی باغ نکال دی، داہنی طرف کی باغ سے گھوڑے کو چلائیں گے تو ایک ہی طرف جائے گا۔ آج ہمارا حال اسی طرح سے ہو چکا ہے،
یعنی جب یہ سن لیا کہ فلاں کام بڑی فضیلت والا ہے تو بس اس کی طرف دوڑ پڑے. یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے ذمے اور کیا حقوق واجب ہے اور دوسرے کاموں کی کیا حد ہے. یہ حفظ حدود، یہ سمجھداری کی بات اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کسی اللہ والے کی صحبت میسر نہ آئے. کسی اللہ والے کے ساتھ جب تک ہمارا وقت نہ گزرے تب تک یہ سمجھداری حاصل نہیں ہو سکتی. زبان سے میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، کتابوں میں بھی یہ بات لکھ دی گئی، لیکن کس موقع پر کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے اور کس موقع پر کس چیز کو کرنا ہے، یہ بات کسی کامل شیخ کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. اور آدمی افراط و تفریط ہی میں مبتلا رہتا ہے. شیخ کامل ہی بتاتا ہے کہ اس وقت کیا کام کرنا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس وقت میرے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اصلاح کے لیے لوگ آتے تو آپ بہت سے لوگوں کے وظیفے چھڑا دیتے، بہت سے لوگوں کو تسبیحات چھڑا دیتے کہ تم صبح شام کی تسبیحات مت پڑھو. دیکھنے والے کو کیا لگے گا کہ حضرت نے اس کے وظیفے چھڑا دیے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ حضرت پھر ان کو دوسرے کاموں پر لگاتے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ اس کام پر لگا رہے گا تو حدود کی حفاظت نہیں ہوگی، اس کو ماپ میں رہتے ہوئے نہیں آئے گا، تو اس کو یہاں سے چھڑا کر کے وہاں لگا دیتے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ حقوق تمام تر شریعت ہے. ایک خاص بات کہ حقوق، شریعت کیا چیز ہے؟ شریعت تمام تر حقوق کا نام ہے. اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، اور حدود تمام تر سنت ہے. حقوق میں پھر حدود کیا ہے؟ اس میں پھر سنتیں ہیں، یعنی سنت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس حق کی کیا حد ہے. حق اللہ کی حد کہاں تک ہے، حق اللہ کی حد کہاں تک ہے، اور حق العبد کی حد کہاں تک ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ بتاتی ہے کہ کس حق پر کس حد تک عمل کیا جائے گا. اور حفظ حدود، حدود کی حفاظت کرنا، یہ تمام تر طریقت ہے، یعنی طریقت جس کو تصوف اور سلوک کہا جاتا ہے. ان حدود کی حفاظت کا نام ہے، یعنی وہ حدود جو سنت سے ثابت ہے ان کی حفاظت تصوف اور سلوک کے ذریعے ہوتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ شریعت تمام تر حقوق، سنت تمام تر حدود، اور طریقت تمام تر حفظ حدود. بس اگر یہ تین چیزیں حاصل ہو جائے تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں. لیکن یہ چیزیں اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک انسان کسی اللہ والے کے سامنے رگڑے نہ کھائے اور کسی شیخ کامل کے حضور اپنے آپ کو پامال نہ کرے، علماء کرام کی صحبت میں نہ رہے، جب تک اللہ والوں سے، علم رکھنے والوں سے اپنی زندگی کا ایک ایک کام پوچھ کر کے نہ کرے. قال را بگزار صاحب حال شو، پیش مرد کامل پامال شو. جب تک آدمی کسی مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامال نہیں کرے گا اس وقت تک یہ بات حاصل نہیں ہوگی، بلکہ افراط و تفریط میں ہی مبتلا رہے گا. کہیں کچھ زیادہ ہو جائے گا، کہیں کچھ کم ہو جائے گا، کبھی ادھر جھک گیا کبھی ادھر جھک گیا. سارے تصوف کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو افراط و تفریط سے بچائے اور اس کو اعتدال پر لائے، ماپ پر لائے، اور اس کو یہ بتائے کہ کس وقت دین کا کیا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.